لائف اسٹوری تھوڑی سی, آپ کی اسٹرگل, آپ کا پیشن, آپ کے کالج ڈیز, آپ کی یونیورسٹی, ہاؤ واز اٹ؟ اچھا, میں ایکچولی ایک تو انٹروڈکشن آپ نے دے دیا ہے کہ آئی ایم دی فاؤنڈر آف اسلام آباد رن ود اس. یہ پاکستان کی پہلی رننگ کمیونٹی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک پیشن پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی میری زندگی میں پیشنس کچھ زیادہ ہی ہے. اور میں ان لوگوں میں سے میرا شمار ہے کہ جو کہ میں سمجھوں گا کہ لکی لوگوں میں کہ جو اپنے پیشن کو فالو کر سکتا ہے. تو میں ایک کالج ڈراپ آؤٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے بہت ارلی ایج میں نے اسٹارٹ کر لیا تھا جاب کال سینٹر میں, اور پھر میں نے اپنا جو ہے کال سینٹر بزنس اسٹارٹ کر لیا جو کہ 2008 میں نے اسٹارٹ کیا تھا, جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ینگ ایج میں بزنس ایک اسٹیبلش کرنا, اس سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب میں اس ایج بریکٹ میں آیا جہاں پہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اس ایج بریکٹ میں مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا. تو اس میں میرے جو انٹرسٹ تھے اس کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا. میں بچپن سے مجھے فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق تھا. ہمارے یس دیٹ از ایکچولی ون آف مائی کور پیشنس. تو مجھے بہت زیادہ شوق تھا. ہمارے گھر میں جتنے بھی بچپن کی ہمارے اگر البمس پڑی ہوئی ہیں تو اس میں زیادہ تر تصاویر جو ہے وہ میری لی ہوئی ہیں. اور جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا تھا آئی تھنک 2004-5 میں, تو آئی ریممبر کہ میرے گھر میں پودے درخت کافی زیادہ تھے. کوہاٹ میں رہتا تھا تب. تو اکثر اوقات میں وہ ڈیجیٹل کیمرہ جا کے میں نے اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز اس کے لینے, پودوں کے, فلاورس کے, گھر میں جو مطلب ڈفرینٹ جو بھی چیزیں تھیں سامنے نیچر ریلیٹڈ. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی چلتی گئی, بزی ہو گیا, اس کو ٹائم میں نہیں دے سکا. پھر اس پیشن کو بھی میں نے دوبارہ سے جانا شروع کیا 11-12 میں, اور کرتے کرتے میں نے فلم میکنگ سٹارٹ کر لی. اور یس, تو فلم میکنگ ایگزیکٹلی, اور وہ ساتھ ساتھ چلتی گئی. اور پھر بیچ میں چونکہ میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا تھا اپنے کام میں, جو میں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تھا, تو میرا بچپن سے ایک دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ویٹ گین ٹینڈنسی ہے میرے اندر, کہ میں بہت جلدی ویٹ گین ایگزیکٹلی, مطلب ہارڈلی اگر میں اپنے آپ پہ فوکس نہیں کروں گا 1 month 2 months تو میرا ویٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو پھر مجھے باقاعدہ طریقے سے مجھے جو ہے وہ دوبارہ ویٹ لاس کی طرف مجھے آنا پڑتا ہے. سو پھر میں نے 2011-12 میں میرا ویٹ کافی بڑھ گیا تھا, تو میں نے ویٹ لاس جرنی اسٹارٹ کی. اور ویٹ لاس جرنی جو اسٹارٹ کی تھی اس سے میں نے بیسکلی رننگ اور سائیکلنگ سے اسٹارٹ کی. وزن گھٹتا گیا اور رننگ اور سائیکلنگ میں پیشن بڑھتا گیا. اور مگر اس سے پہلے کی بیچ میں بھی ایک اسٹوری تھی جو یہ پیشن بنا, کچھ تھا آئی ریممبر. اس کا یہی تھا کہ وزن کافی بڑھ گیا تھا. اچھا, وہاں سے آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکی, آپ نے مجھے بتایا. یس میں وہ بالکل بھول گیا تھا بیچ میں. جو میری لائف میں ابھی تک 3 ویٹ لاس اٹیمپٹس میں نے کیے ہیں. اچھا, تو میرے خیال سے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک امیرکن ایک ریسرچ ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں 3 ویٹ لاس جو ہے وہ اٹیمپٹس کر سکتا ہے, سکسیسفل اٹیمپٹس. اس کے بعد جو ہے نا چانسز نہیں ہے, مطلب آپ ہمت ہار لیتے ہیں. لیکن اینی ویز مجھ میں پھر بھی اسٹیمنا ہے, میں 4-5 کی طرف بھی بہت آرام سے جا سکتا ہوں. 2005 میں نے آرمی میں اپلائی کیا تھا, اور میرا جب میں اسکول ایج میں تھا تو آرمی پبلک سے میں پڑھا ہوں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ ایک بہت زیادہ پیشن تھا آرمی میں جانے کا. تو جب 2005 میں جب میں نے اس کو اپلائی کیا, تو اس میں انیشیل ٹیسٹ میرا جو ہے مطلب اس میں جو میڈیکل آپ کا ہوتا ہے تو میڈیکل میں انفٹ ہو گیا. اور انفٹ کی ریزن یہ تھی کہ آئی واز اوور ویٹ, تقریباً آلموسٹ کوئی 14 کیجیز میں. ایگزیکٹلی جو آپ کی ایک رینج ہوتی ہے اس رینج سے میں 14-15 کیجیز زیادہ تھا. تو کافی زیادہ ڈفرینس تھا. ایگزیکٹلی. تو مجھے اس ڈاکٹر کا نام بھی یاد ہے, ڈاکٹر آصف بٹ ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اتنا اوور ویٹ ہیں, لیکن چلیں اتنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ وزن جو ہے نا کم کر لیں, لیکن یو ہیو 2 weeks ٹائم, اور اس 2 weeks میں اگر آپ 4 kgs بھی کم کر لیں گے تو میں آپ کو مطلب ریکمینڈ کر لوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے.
میں واپس آیا, میں نے دوڑنا شروع کیا, رننگ شروع کی. ساتھ میں نے, کیونکہ ایک تو ایج بھی کم تھی, یہ سارا کوہارٹ والا ٹائم, یہ بیسکلی اس ٹائم پہ میں کوہارٹ سے راولپنڈی میں شفٹ ہوا تھا.